الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. محترم حضرات، حاضرین اجلاس، سرور کونین، تاجدار عرب و عجم، ساقی کوثر، شافی محشر، حبیب رب کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسلام اور اسلام کا پیغام لے کر تشریف لائے، جس کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تمام تر تعلیمات اور تمام احکام اس کے اندر بیان فرما دیے گئے. عقائد سے لے کر معاشرت تک زندگی کا کوئی گوشہ اور زندگی کا کوئی پہلو پیچھنا نہیں چھوڑا. کوئی گوشہ اور کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں ہماری رہبری اور رہنمائی نہ فرمائی گئی ہو. عقائد کی درستگی، عبادت اللہ کے لیے اچھی طریقے سے ادا کرنا، اپنے معاملات کو درست رکھنا، اخلاق عظیمانہ کی تعلیم، لوگوں کے ساتھ معاملات اور گھریلو زندگی کی معاشرت، قدم قدم پر اسلام کے اندر رہنمائی اور رہبری فرمائی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تعلیمات کو صحابہ کرام نے سیکھا، اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے، اس کو اپنایا، عمل کیا اور اسی پیغام اور انہی تعلیمات کو لے کر پورے عالم کے اندر پھیلے اور پورے عالم سے کفر اور شرک کی تاریکیوں کو، بدعات، رسوم و رواج اور خرافات اور عام و خیالات کی ظلمتوں کو کافور کیا. ہر جگہ علم و عمل کی شمع اور قندیلیں روشن کی ہیں. انسانیت کی غلامی کی زنجیروں کو توڑا، بے حیائی اور عریانیت کی جگہ عزت و پاک دامنی کا سبق دیا. مفاد پرستی اور ابن الوقتی کی جگہ ایثار، ہمدردی اور موافات اور مواسات کی تعلیم دی ہے اور خود عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا ہے. جہاں دوسروں کی جان کے اور مال کے دشمن اور لٹیرے بنے ہوئے تھے، دوسروں کے اوپر اپنی جان کو اور اپنے مال کو قربان کرنے والی ایسی مثالیں اور نظیریں پیش کی کہ قیامت تک ان جیسی مثالیں پیش نہیں کی جا سکتی. دین کے ہر شعبے کے اندر عملی طور پر اشاعتی اور ترویجی طور پر کارہائے نمایاں انجام دیے، لیکن تمام دین اور تمام اسلام کی تعلیمات کا مقصد حمیت دین اور غیرت دین ہے. جس کے اندر اسلامی حمیت ہوگی، اسلامی غیرت ہوگی،
وہ اپنے عقائد کو قرآن کریم کے اوپر اور آقا کی تعلیمات کے اوپر پرکھے گا اور اسی کے مطابق اپنے عقائد کو درست کرے گا، غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی ہوگی، اپنی عبادات کو شریعت کے مطابق بنائے گا۔ اگر اسلامی حمیت اور غیرت ایمانی ہوگی، اپنے معاملات اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ بالکل درست رکھے گا۔ اگر غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی ہوگی تو اپنے اخلاق کا مثالی نمونہ پیش کرے گا۔ اگر غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی ہوگی تو اس کی معاشرت بہترین ہوگی، طرز زندگی اس کا شریعت کے مطابق ہوگا۔ پورے دین کا خلاصہ گویا کہ حمیت ایمانی اور غیرت اسلامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کائنات میں سب سے زیادہ غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی کی، اسی لیے آپ نے اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اور اسلام کی حمیت میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ کفار مکہ نے آپ کو اپنے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا، آپ نے اپنے پیغام اور اپنے مشن کو جاری رکھا۔ آپ کے سامنے فرمائشیں پیش کی گئی اور کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں، اگر آپ چاہیں تو عرب کا منتخب حسن آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں، اگر آپ چاہیں تو عرب کی دولت کے انبار اور ڈھیر آپ کے قدموں میں ڈال دیں، جو چاہیں ہم آپ کے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابو طالب سے بھی آ کر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جاری نہ رکھنے کی درخواست پیش کی۔ ابو طالب کچھ ان کے حامی بن چکے تھے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت ایمانی اور غیرت اسلامی دیکھی اور جب یہ سنا کہ چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تو میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، یا تو یہ دین اور یہ مذہب عام ہو کر رہے گا یا میری جان اس راہ میں قربان ہو جائے گی۔ تو ابو طالب بھی کہنے لگے کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بتیجے تمہارا جو جی چاہے وہ کرو۔ اسی حمیت ایمانی کے نتیجے میں آپ نے کسی سے سمجھوتا نہ کیا، یہاں تک کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 3 سال تک شیاب ابی طالب کے اندر محصوری اور قیدی کی زندگی بسر کرنا گوارا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا کہ آپ کے مبارک جوبے لہولہان ہو گئے، بدن زخموں سے چور ہو گیا۔ میدان احد کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کی پیشانی سے خون کا فوارہ پھوٹا، خون کی کڑیاں آپ کے مبارک رخساروں کے اندر گڑ گئی۔ اسی حمیت ایمانی اور غیرت اسلامی کے نتیجے میں 313 نہتے مسلمانوں کو لے کر میدان بدر کے اندر اتر پڑے اور 1000 لشکر جرار کا آپ نے نہتے ہونے کے باوجود مقابلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیں گے تو ہر قدم پر غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی کا مظاہرہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ صحابہ کرام نے اس کو اخذ کیا، اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے، اگرچہ ہر صحابی کے اندر یہ جذبہ کود کود کر بھر دیا گیا تھا، لیکن اس کا اظہار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زبان سے ہوا اس وقت جب کہ آپ کے وصال اور انتقال کے بعد مرتدین اور مانعین زکوٰۃ کا ایک جتھا اور گروہ تیار ہو گیا۔ کہنے لگے کہ زکوٰۃ اسلامی ٹیکس تھا جو محمد اور عقائد و جہاں کے ساتھ خاص تھا، اب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار میدان کارزار میں نکل
کرنے کے لیے تیار، ان کی سرکوبی کے لیے مستعد۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زکات میں ایک بالوں کی رسی یا ایک بکری کا بچہ ادا کرنے سے بھی باز رہے گا تو میں ان سے جہاد کروں گا، یہاں تک کہ وہ زکات ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے یا ابو بکر کی جان اس راہ میں قربان ہو جائے۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ ایسا فقرہ اور ایسا جملہ تھا کہ اگر مؤرخین اور اصحاب السیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے دوسرے واقعات اور حمیت ایمانی کے واقعات درج نہ کرتے اور محفوظ نہ کرتے، لیکن یہ ایسا فقرہ اور جملہ تھا جس نے تاریخ کے رخ کو بدل دیا اور اس زمانے کی زندگی کے دھارے کو موڑ کر رکھ دیا کہ دین کے اندر کمی واقع ہو جائے میرے جیتے جی یہ کبھی نہیں ہوگا۔ دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقائے دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے آسمانوں سے اس دین کی تکمیل کے بارے میں آیت کریمہ نازل فرمائی اور قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا، دین تام اور کامل کر دیا، اب اس کے اندر ذرہ برابر کبھی کمی نہ ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کی تکمیل کے کامل ہونے میں ذرا سی کمی نظر آئی تو اپنی جان کو نچھاور اور قربان کرنے کے لیے مستعد اور تیار نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ ورثہ اور یہ ترکہ اور میراث ملی علماء حق کو، علماء دیوبند کو، جنہوں نے اصلاح کے اندر اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی، اپنے رات اور دن کے چین کو قربان کیا، اپنے مال و زر کو نچھاور اور نثار کر دیا، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اور سر سے کفن باندھ کر میدان کارزار کے اندر اتر پڑے اور دین کی حقانیت اور دین کی صداقت کا انہوں نے سب کے سامنے برملا اعلان کیا اور اس کا اظہار کیا۔ کیسا بھی موقع ہو، کیسے بھی ناگفتگی حالات ہو، نہ مساعد اور مخالف ماحول، نہ سازگار حالات میں انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اور اپنے مالوں کو قربان اور نچھاور کیا ہے۔ اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رگ حمیت جو کھڑکی حضرت حجت الاسلام حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جو اپنا نسبی رشتہ، اپنا سلمی اور خونی ناطہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ حمیت آئی۔ اور جب اس ہندوستان کے اوپر برطانوی سامراج مسلط تھا، عیسائی مشنری اسکول قائم کیے جا رہے تھے، عیسائیت کی تبلیغ کی جا رہی تھی، لوگوں کو لالچ دے کر اور جبر کے ساتھ اور زبردستی عیسائی بنایا جا رہا تھا، اور ایک یورپین پادریوں کی فوج اور کھیپ برطانیہ سے اور انگلینڈ سے ہندوستان آ رہی تھی، جو عربی کے اندر، اردو کے اندر، فارسی کے اندر، انگریزی کے اندر بولنے میں مہارت تامہ رکھتے تھے، اور پارلیمنٹ نے ایک منظور کر دیا تھا انگلینڈ کے اندر ایک مرکز علمی کو، جس مرکز علمی کے اندر وہاں کے ماہر اور اچھا دماغ رکھنے والوں کو ٹریننگ اور تعلیم دی جاتی تھی انگریزی بولنے کی، عربی انگریزی تو ان کی مادری زبان تھی، فارسی میں تقریر کرنے کی، اردو میں بیان کرنے کی اور عربی پر عبور رکھنے کی، کہ جب موقع ملے تو برملا اور برجستہ اردو میں، عربی میں اور فارسی میں تقریر کر سکیں، عیسائیت کی تبلیغ کر سکیں۔ اور وہاں سے یہ کھیپ آنا شروع ہو گئی۔ ادھر یہاں کے لوگوں نے برطانوی پارلیمنٹ سے یہ مطالبہ کیا کہ ہندوستان کے اندر ہماری تعاون اور ہماری مدد کی جائے اور مسلمانوں کو عیسائی بنایا جائے۔ اگر مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا گیا تو جو دوسری اقوام اور دوسری قومیں ہندوستان کے اندر آباد ہیں ان کو عیسائی بنانا بڑا آسان ہوگا، لہذا عیسائیت کی تبلیغ کے لیے پادری اور بڑے بڑے فوج آنے لگے، اور اسی طرح جگہ جگہ عیسائی مشنری اسکول قائم
منتقل کر دیے گئے اور عیسائیت کی تبلیغ کی جانے لگی۔ یہ وہ حالات تھے کہ مغلیہ خاندان اور مغلیہ بادشاہت کا سورج غروب ہو گیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون کے قید خانے بھیجا جا چکا تھا۔ انگن سولیاں اور پھانسی کے پھندے ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے دہلی کے اندر اور چوراہوں پر نصب کر دیے گئے تھے اور سولیاں قائم کر دی گئی تھی۔ کسی بھی سر پر آبودہ مسلمان کو پکڑا جاتا، تخت دار پر چڑھا دیا جاتا، پھانسی کے پھندے پر اس کی لاش جھولتی ہوئی نظر آتی اور مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ ان کی بے بسی اور بے چارگی اور ان کی لاچارگی یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک انگریز اگر ان مسلمانوں کے مجمع میں نکل جاتا تو تمام مسلمانوں کا اور انسانی آبادی کا تمام مجمع کائی کی طرح چھٹ جاتا تھا اور پھٹ جاتا تھا، اور کسی مسلمان یا کسی بھی ہندوستانی باشندے کو اس کے سامنے رکنے کی اور کھڑے ہونے کی تاب اور ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تک ان کی بے چارگی اور بے بسی کو پہنچا دیا گیا۔ اور پادری فنڈر ہندوستان کے اندر آیا، جامع مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو کر قرآن کریم کے اوپر اعتراض کیا کرتا تھا۔ علیاذ باللہ ازواج مطہرات کی عزت و ناموس کی دھجیاں اڑائی جاتی تھی۔ صحابہ کرام کے محفوظ ہونے کو اور معیار حق ہونے کو داغدار کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر رقیق اور بیجا حملے اور اعتراضات کیے جاتے تھے۔ کسی مسلمان اور عالم کو اس وقت اس کے مقابلے کی اور اس کے اعتراضات کے جواب دینے کی ہمت اور طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ مسلمان اور ہندوستان کی قوم جانتی تھی کہ یہ پادری فنڈر نہیں بول رہا ہے، بلکہ اس کی زبان میں برطانوی سامراج اور حکومت وقت بول رہی ہے۔ اس کے اعتراضات کا جواب دینا اور اس کے سوالات کا جواب دینا گویا کہ اپنے سینوں پر گولیاں کھانا، پھانسی کے پھندوں پر جھولنا، تختہ دار پر چڑھ جانا اور موت کو اپنے گلے لگانے سے مرادف ہے، اس لیے کسی کو اس کے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ دوسری طرف اسلام کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی تھی۔ وہ گورنر جو آگرے میں متعین تھا، اودھ اور لکھنؤ کا گورنر تھا، اس نے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، میرے آقا کے خلاف کتابیں تصنیف کی اور لکھی۔ لائف آف محمد لکھی، اس نے کتاب لکھی شہادت قرآنی بر کتب ربانی، اور اس نے کتابیں لکھ کر پورے ہندوستان کے اندر تقسیم کی۔ اس لٹریچر کی اشاعت کی گئی اور اسلام کے اوپر اعتراضات کیے گئے۔ اسی طرح پادری فنڈر نے بھی کتابیں لکھی جس کے اندر اسلام پر بیجا اعتراضات کیے گئے۔ جن کتابوں میں سے یہ کتابیں ہیں میزان الحق، طریق الحیات، حل الاشکال، طلوع آفتاب صداقت، اور ان کتابوں سے ایک طرف تعلیم یافتہ طبقہ متاثر ہو رہا تھا، دوسری طرف مبلغین عیسائیت چوراہوں پر، مجمع عام کے اندر اور مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے، اسلام سے برگشتہ کرتے تھے، دل و دماغ کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ایک طبقہ متاثر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تاریخ کے اندر بہت سارے مسلمانوں کے نام ملیں گے، لیکن ان ناموں سے پہلے پادری نام ملے گا۔ پادری صفدر علی، پادری عماد الدین، پادری محی الدین، یہ پہلے مسلمان تھے اور اسلام کے علم بردار تھے، لیکن عیسائی مبلغین کی اشاعت اور تبلیغ کی بنا پر اور ان کتابوں کے لکھے جانے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور عیسائیت سے متاثر ہو کر انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا اور عیسائی بن گئے۔ ایسے حالات تھے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، کوئی بھی عیسائی مبلغین کے مقابلے پر آنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جو حمیت ایمانی اور غیرت اسلامی کا سبق میرے آقا لے کر آئے تھے کہ سب کچھ قربان کر دو، تمہارے ایمان پر آنچ نہ آئے، تمہارے عقائد پر آنچ نہ آئے، اپنے ایمان کو لٹتا ہوا دیکھو، جان قربان کر دینا لیکن ایمان کو لٹنے مت دینا۔
اسلام کے اندر رخنہ اندازی برداشت مت کرنا، اسلام کی تعلیمات کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے تو تمہارا جینا اس دنیا کے اندر بیکار ہے، ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ یہی تو جملہ اور یہی فقرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پوری امت مسلمہ کو یہ درس اور سبق دیتا ہے کہ اسلام میں کمی واقع ہو جائے اور کوئی مسلمان چین کی سانس لیتا رہے اور زندہ رہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر علماء دیوبند اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور اپنے انوار و برکات کی بارشیں ان کی قبروں کے اوپر نازل فرمائے۔ انہی علماء حق اور علماء دیوبند میں سے علماء دیوبند کا ایک سفور جس کو تاریخ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے تمام مصلحتوں کو نظر انداز کیا، انہوں نے مصلحتوں کو ٹھوکر ماری، اپنے سر سے کفن باندھا، اپنے ہاتھ پتیلی پر جان کو لے کر میدان مقابلہ اور مبارزہ میں کود پڑے۔ اس زمانے میں آگرے کا نام اکبر آباد تھا اور یہ اعلان کیا کہ پادری فنڈر نے جو اسلام کے اوپر اعتراضات کیے ہیں اور اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے جو کتابیں لکھی ہیں، اگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا تو پادری فنڈر یہ نہ سمجھے، انگریز حکومت یہ نہ سمجھے، عیسائی مبلغین یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے پاس اور علماء حق کے پاس، علماء اسلام کے پاس ان اعتراضات اور سوالات کے جوابات نہیں ہیں، بلکہ ان کے مشکل اور دندہ شکن جواب ہیں۔ اور میں پادری فنڈر کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں اور میں اس کے چیلنج قبول کرتے ہوئے مناظرے کی اور مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ لہذا آگرے کے اندر مناظرہ ہونا طے پایا، بڑے بڑے مبلغین ہیں، حکومت کی طرف سے وہاں کے متعین گورنر بھی موجود ہیں، بڑی فوج ہے، مسلمان کا مجمع بھی وہاں موجود ہے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی میدان مناظرہ کے اندر اپنے سر سے کفن باندھ کر اترے ہیں اور موضوع مناظرے کے طے پائے کہ مناظرہ اس پر ہوگا، بحث اس پر ہوگی کہ عقیدہ تثلیث کیا ہے، نسخ انجیل اور تحریف انجیل، حقیقت قرآن اور نبوت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، 5 موضوع مناظرے کے لیے طے پائے۔ تحریف انجیل، نسخ انجیل، عقیدہ تثلیث، جو تینوں عقیدے عیسائیوں سے تعلق رکھتے ہیں، گویا کہ ثابت کیا جائے گا کہ انجیل کے اندر تحریف کر دی گئی، ثابت کیا جائے گا دلائل کی روشنی میں کہ انجیل اور اس کے احکام تمام کے تمام منسوخ ہو چکے ہیں، ثابت کیا جائے گا کہ عقیدہ تثلیث یہ عقیدہ باطلہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، واقعیت سے کوئی تعلق نہیں، اللہ نے اس کے اندر نجات نہیں رکھی، یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اللہ کے ساتھ سرتابی ہے۔ اور 2 موضوع حقیقت قرآن اور نبوت محمدی، اس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے، حقیقت قرآن کو بھی ثابت کیا جائے گا جو تمام دینوں کے لیے منسوخ، حقیقت قرآن کا اس بات ہوگا کہ جو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، کوئی آیت کوئی سورت تو دور کی بات، ایک زبر زیر پیش ایک لفظ، یہاں تک کہ ایک نقطے کے اندر بھی جب سے اللہ نے نازل فرمایا ہے آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک وہ محفوظ رہے گا۔ میرے آقا کی نبوت سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے اور تمام انبیاء کرام کی نبوت میرے آقا کا طفیل اور صدقہ ہے۔ میرے آقا کی نبوت نقطہ آغاز بھی ہے اور نقطہ اختتام بھی ہے۔ نبوت کا آغاز ہوا تو میرے آقا سے ہوا، نبوت کا اختتام ہوا تو میرے آقا کی نبوت پر ہوا۔ میرے آقا کے طفیل اور صدقے میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسولوں کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا۔ ہر نبی سے آپ کے اوپر ایمان لانے کا عہد و پیمان میثاق لیا گیا اور یہ عہد لیا گیا اگر کسی نبی کے زمانے میں وہ نبی آخر الزمان
جن کے اوپر نبوت اور رسالت کی مہر لگا دی گئی، جن کے سر کے اوپر محمودیت اور محبوبیت کا تاج رکھا گیا، وہ نبی آخر الزمان جن کے حسن و جمال کا صدقہ چمکتے ہوئے آفتاب اور ماہتاب کے اندر ہے، وہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین اور خاتم الرسول جن کے طفیل اور صدقے میں اس گلشن ہستی کے اندر بہار ہے، گلزار ہے، یہ چمن گلستہ بنا ہوا ہے، پھولوں کے اندر مہک، کلیوں کے اندر چٹک، گلشن کے اندر پھولوں کے اندر خوشبو، یہ باد صبا کے جھونکے، یہ نسیم سحر، اور اسی طرح سرسبز و شادابی، یہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، آسمان پر یہ ستاروں کی کہکشاں، یہ چاند اور سورج، یہ شمس و قمر کی گردش، اور یہ شب و روز، لیل و نہار کا انقلاب، یہ راتوں کو آنا اور دن کا جانا، یہ تمام کا تمام میرے آقا کا طفیل اور صدقہ ہے، اور آپ ہی کی نبوت کے طفیل اور صدقے میں اس بزم کون و مکان کو سجایا گیا، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے، یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ نبوت محمدی کو ثابت کیا جائے گا، ان عیسائیوں کے عقیدے کا بطلان اور مذہب اسلام کے عقائد کا اثبات اس مناظرے کے اندر ہوگا، لہذا مناظرے کی محفل اور مجلس جمی، اور جب مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے داہنا بازو وزیر خان جو عبرانی زبان سے واقفیت رکھتے تھے، انجیل کے اوپر عبور رکھتے تھے اور عبرانی زبان کے بولنے میں ید طولہ اور مہارت تامہ رکھتے تھے، اب انجیل کو کھولا جا رہا ہے، حوالے انہی کے خلاف دیے جا رہے ہیں۔ اب پادریوں کی آنکھیں کھلی، پادری فنڈر بھی مبہوت کہ اب تک یہ مسلمان اور علماء اسلام ہمارے اعتراضات کا جواب نہیں دے رہے تھے، اور سب نے دیکھا اس لیے جواب نہیں دے رہے تھے، مطلب یہ نہیں کہ ان کے اعتراضات کے جوابات نہیں تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کی زبان میں حکومت بول رہی تھی، لیکن تمام مصلحتوں کو نظر انداز کر کے اور اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر میدان کارزار میں علماء دیوبند اترے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے سب کے سامنے احقاق حق کیا، ابطال باطل کیا، اسلام کی حقانیت کا خریرہ اور پرچم لہرا دیا، اور پادری اور بڑے بڑے پوپ اور مبلغین اسلام تمام کے تمام وہاں سے پسپا ہو کر بھاگے ہیں، کسی کو بھی علماء دیوبند کے سامنے مناظرے میں ٹکنے کی اور رکنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ پادری فنڈر کچھ دکھا کر بھاگا، برطانیہ اور یورپ پہنچا، شکست کی بنا پر وہاں کے عہدے سے معزول کر دیا گیا، وہاں سے بھاگا تو ترکی پہنچا، مولانا رحمت اللہ ترکی پہنچے اس کا تعاقب کرتے ہوئے، پھر وہاں سے بھاگا اور کسی یورپ کے گمنام علاقے کے اندر ہمیشہ کے لیے مر کھپ گیا، پتہ بھی نہ چلا کہ کب مرا اور کہاں دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء دیوبند سے یہ کام لیا کہ ان کے اندر حمیت ایمانی اور غیرت اسلامی ایسی کود کر بھری کہ ہر میدان میں انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے، اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا ہے اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی ہے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کا یہ کارنامہ، اس کارنامے سے خوش ہو کر حکومت سعودیہ نے ان کو جگہ دی، اور ایک عورت جس کا نام سولت النساء تھا، اس نے اپنا تمام مال و زر اور دولت کو حضرت مولانا رحمت اللہ کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دیا، اور اس تمام دولت کو مدرسہ سولتیہ کی تعمیر میں خرچ کیا گیا، اور اس عورت کے نام پر اس مدرسے کا نام سولتیہ رکھا گیا، جس عورت کا نام سولت النساء تھا، اور پھر یہ مدرسہ اب منتقل کر دیا گیا ہے عزیزیہ میں، اور وہاں یہ مدرسہ آج بھی دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ یہ عورتوں کی قربانیاں
اور یہ اسلام کی خاتون, غیرت مند خاتون کی قربانیاں کوئی نئی نہیں ہیں. اس سے پہلے اندلس کے اندر, اسپین کے اندر, تیونس اور قزوین کے اندر مریم بنت فاطمہ اور مریم بنت عبداللہ اور اسی طرح مریم بنت عبداللہ فہری, ان دونوں بہنوں نے وہاں بھی بڑے بڑے جامعات اپنے خاص پیسے سے قائم کیے, علماء کرام کے وظائف مقرر کیے, طلبہ کی سہولیات کے انتظام کیے, وہاں قرآن کا, حدیث کا اور دوسرے علوم و فنون کا درس دیا جاتا تھا. ایک زمانے تک ان عورتوں کے قائم کردہ یہ جامعات دینی خدمات انجام دیتے رہے. غرض یہ کہ اے انفس الدین وانا حی, یہ غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی کہ دین کے اندر کمی واقع ہو جائے اور میں زندہ رہوں, ایسا نہیں. جب بھی موقع آئے جان کا, مال کے قربان کرنے کا, اسلام کے اوپر کوئی آنچ آئے تو غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہی تو جذبہ قربانی تھا صحابہ کرام کے اندر کہ انہوں نے دین کے لیے اپنی بیویوں سے جدائیگی اختیار کر لی, اپنے معصوم بچوں کو مکے کے اندر بے سہارا چھوڑنا گوارا کر لیا, اپنے گھونسلوں کو پرندہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتا, سانپ بھی اپنے بلوں سے نکلنا گوارا نہیں کرتا, درندے بھی اپنے بلوں کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے ہیں. اگر آپ پرندوں کو اڑاؤ گے بار بار اپنے گھونسلے کے اندر آئیں گے. مرغی بھی اپنے جربے سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی. یہ انسان جس کے اندر اللہ نے انس رکھا ہے, محبت رکھی ہے, ایک دوسرے کی طرف میلان کا اس کی فطرت اور سرشت کے اندر مادہ رکھ دیا گیا ہے, اس کی طبیعت کے اندر محبت رکھ دی گئی ہے. یہ کیسے اپنے بیوی, اپنے بچوں, اپنے اعزاء اقربا, اپنے دوست احباب, اپنے خاندان, اپنے رشتہ داروں اور اپنے وطن عزیز کو چھوڑنا گوارا کیسے کر لے گا. لیکن یہی جذبہ قربانی تھا اور یہی حمیت ایمانی تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرنا گوارا کر لیا. مکے کو چھوڑ دیا, بیویوں کو چھوڑ دیا, بچوں کو چھوڑ دیا, وطن عزیز کو چھوڑ دیا, تمام مال و دولت کو مکے کے لیے چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ ہجرت کر آئے. مدینہ منورہ کے اندر انصار کی بھی کوئی قربانی کم نہیں ہے کہ اگر مہاجرین صحابہ کرام نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے تو انصار نے مہاجرین سے اللہ کے لیے محبت کی ہے. اللہ ان سے راضی ہوا تو انصار کو اللہ نے ان کی محبت کے نتیجے میں اب فلاح اور کامیابی عطا فرمائی ہے. اللہ تعالی نے دونوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. حضرت سعد ابن ربی, کیا یہ قربانی اور جذبہ قربانی ہے کہ سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ اپنے دینی بھائی, کوئی خونی رشتہ نہیں اور کوئی خاندانی ناتا نہیں, ایک خاندان کی ایک باپ کی اولاد نہیں, ایک خاندان سے تعلق نہیں رکھتے, لیکن وہ اخوت ایمانی, وہ بھائی چارہ اسلامی جس کو میرے آقا نے مدینہ منورہ کے اندر آ کر قائم کیا تھا کہ تمہارے درمیان ایک رشتہ اور ایک ناتا قائم کیا جاتا ہے جو خونی رشتے سے بدرجہ افضل ہے. یہ خونی رشتہ جس کی وجہ سے جس میں آپس میں اختلافات نظر آتے ہیں, ایک ماں کی پیٹ کے اندر دونوں نے پیر پھیلائے, ایک ماں کا خون اس کی چھاتیوں سے دودھ بن کر ان کی غذا بنا, ایک ہی باپ کا خون ان کی رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود دونوں بھائی ایک دوسرے کی جان کے دشمن, ایک دوسرے کے مال کے دشمن, ایک دوسرے سے نفرت اور عداوت رکھنے والے بن جاتے ہیں. کیا حابیل اور قابیل دونوں حقیقی بھائی نہیں ہیں, لیکن قابیل نے حقیقی بھائی ہونے کے باوجود اپنے حقیقی بھائی حابیل کا قتل کیا ہے اور خون بہایا ہے. لیکن میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دینی رشتہ لے کر آئے, اخوت ایمانی, انما المؤمنون اخوہ, تمام مومن اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اسی اخوت ایمانی اور مواخات فی اللہ کے نتیجے میں صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی ہیں ایک دوسرے کے لیے. سعد ابن ربی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف مہاجرین میں سے اور سعد ابن ربی یہ انصار میں سے اپنے گھر کے اندر لے کر آتے ہیں. ان کی دو بیویاں ہیں اور کہتے ہیں دینی بھائی یہ میری دو بیویاں ہیں, ان میں سے جس کو چاہو پسند کر لو, میں اس کو طلاق دے دوں گا, عدت
گزرنے کے بعد وہ تمہاری زچیہ یعنی تمہاری بیوی بن جائے گی۔ لیکن انہوں نے اس سے دستبرداری اور ثبوتدوشی اختیار کی، ایسے ہی قربانی پیش کی ہے۔ یہی تو جذبہ قربانی، حمیت ایمانی اور غیرت اسلامی کے نتیجے میں ان کے اندر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے وافر حصہ علماء دیوبند کو عطا فرمایا ہے۔ جب انگریز اور برطانوی سامراج ہندوستان کے اوپر مسلط تھا، اس وقت شاہجہاں پور کے اندر چاند پور ایک جگہ ہے، وہاں منشی پیارے لال کا باغ تھا اور اس کی زمین تھی۔ وہاں شاہجہاں پور کے اندر یورپین پادری جو مشنری اسکول کے اندر ٹیچر تھا، اس نے منشی پیارے لال سے کہا کہ تم اپنے باغ کے اندر ایک میلہ منعقد کرو بین المذاہب، مختلف مذاہب کے درمیان، جس میں عیسائی بھی ہو، جس میں مسلمان بھی ہو، جس میں سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے بھی ہوں، جس میں ہندو بھی ہو، تمام کو جمع کیا جائے اور اس میں مناظرہ ہو۔ مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو مبہوت کر دیا جائے، مرعوب کر دیا جائے۔ اگر مسلمانوں کے اوپر عیسائیت کے اثر کو متاثر کن آلات ڈال دیے گئے تو پھر دوسرے لوگوں کو عیسائی بنانا بڑا آسان ہو جائے گا۔ منشی پیارے لال کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے انگریزوں سے ملنے کے بعد اور زمین ہموار کی انگریزوں نے، اور اس پیارے لال کے باغ میں شاہجہاں پور کے اندر ایک میلہ خدا شناسی کے نام سے مناظرے کا میدان منعقد کیا گیا ہے، اور اشتہار چھپوائے گئے، دعوت نامے پیش کیے گئے۔ بڑے بڑے پادری اور مبلغین عیسائیت اس میلہ خدا شناسی میں شرکت کرنے کے لیے آئے۔ سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والا اور آریہ سماج سے تعلق رکھنے والا پنڈت دیانند سرسوتی کو بھی اس میلے خدا شناسی کے اندر دعوت دی گئی۔ علماء اسلام میں سے حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دعوت دی گئی، اور یہ پہنچے سادہ لباس کے اندر۔ اب وہاں مناظرہ ہوا۔ سب سے پہلے جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی باری آتی ہے، انہوں نے جب متکلمانہ تقریر کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر علم کلام کو ودیعت رکھا تھا۔ متکلمانہ تقریر ہوتی تھی اور علم کلام کا ایک شاہکار ہوتی تھی، اور مرعوب کن اثرات اپنی تقریر کے ذریعے غیروں کے اوپر ڈالتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 اصول اپنائے دارالعلوم دیوبند کو قائم کرنے پر۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی سیاسی حالت کو اور سیاسی قوت کو بحال کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی شان و شوکت، مسلمانوں کی حکومت، اور جو ایک اب داستان پارینہ نظر آ رہی ہے، اس عظمت رفتہ کو واپس لایا جائے۔ مغلیہ سلطنت جو انگریزوں نے مسلمانوں سے چھین لی ہے، اس کو واپس دلایا جائے۔ اور دوسرا مشن اور دوسرا ہدف حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا کہ جو معاندین اسلام اور دشمنان اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اعتراضات کے جوابات دیا جائیں، اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا جائے۔ اور جب مناظرے ہوئے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی حقانیت کا پھریرا لہرایا ہے، اور انہوں نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں، جیسے ترکی بترکی، قبلہ نما، آب حیات، اور اسی طرح انتصار الاسلام، تحذیر الناس۔ یہ ایسی کتابیں ہیں جو علم کلام کا، مذہب اسلام کے عقائد سے متعلق اعلیٰ شاہکار ہیں، جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے علوم وہابی عطا فرمائے، اور علوم معارف جو ان کے قلب اور دل کے اندر ودیعت فرمائے، اور ان کی زبان کے اندر جو طلاقت اور سلاست عطا فرمائی، اس کے ذریعے ان کا اظہار فرمایا گیا۔ تو ایک مشن یہ تھا کہ اسلام کے اوپر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، ان کا جواب دیا جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اور تیسرا ہدف اور تیسرا نشانہ اور مشن یہ تھا، جب لارڈ میکالے ہندوستان کے اندر تعلیمی اسکیم لے کر آیا اور یہ چیلنج کیا کہ ہمارا مقصد عیسائی اسکولوں کے قائم کرنے سے یہ ہے کہ ہمیں رنگ و نسل کا کیسا بھی ہو، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، کسی سرزمین کا رہنے والا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، ایران کا ہو یا توران کا، چین کا ہو یا عرب کا، ہمیں فکر اور دماغ کے اعتبار سے انگلستانی بنانا ہے، انگریز بنانا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیلنج کو
اور یہ اعلان کیا کہ ہمارا دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ رنگ و نسل کے اعتبار سے کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن فکر اور دماغ کے اعتبار سے اسلامستانی اور عربستانی بنانا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا اور اسی نہج کے اوپر ہندوستان کے اندر مدارس کا جال بچھایا گیا۔ مظاہر علوم، ندوۃ العلماء، مدرسہ شاہی، جامع مسجد امروہہ اور گلاوٹھی کے اندر، بلند شہر گلاوٹھی کے اندر مدرسہ قائم کیا گیا، اور دوسرے علاقوں کے اندر مدارس کا جال بچھا دیا گیا۔ اسلام کی حفاظت کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، امت مسلمہ کے ایمان اور ان کے اسلامی تشخص کے برقرار رکھنے کے لیے جب عیسائی پوپ اور مبلغین ہندوستان کے اندر آ رہے تھے تو اس وقت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا تھا کہ اب گویا کہ دور نبوت ختم ہو جائے گا، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیا مادیت کا دور آ جائے گا، ہمارے اسلام اور ایمان کے اوپر یلغار ہوگی، ہمارا ورثہ، ہمارا ترکہ، ہمارے اسلامی تشخص کیا چھین لیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر آپ غور کرو گے تو دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ حمیت ایمانی اور غیرت اسلامی میں رکھی گئی ہے۔ جب سن 1857 میں شاملی کے اندر جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، حضرت نانوتوی جو میمنہ سپہ سالار افواج تھے اور شکست کا سامنا کرنا پڑا، محسوس کر لیا کہ ہم اپنی افرادی قوت کے ذریعے ان انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا اگر مسلمانوں کا تشخص اور ان کے احکام اسلام کے ورثے کو برقرار رکھنا ہے تو پھر دوسری طرف سے ان سے جنگ لڑنی ہوگی، لہذا گمنام بستی دیوبند کے اندر مدرسہ قائم کیا گیا، اور پھر اس کے ذریعے ہندوستان نہیں بلکہ بر صغیر، اور بر صغیر ہی نہیں بلکہ آج کے دور میں آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، آپ اگر ہمالیہ کی چوٹیوں پر جائیں گے، افغانستان کی بلندیوں پر جائیں گے، افریقہ کے جنگلات کے اندر جائیں گے اور فرانس کے میدانوں کے اندر دیکھیں گے، اگر آپ جہاں سورج نکلتا ہے اور سب سے پہلی کرنیں جس زمین پر پڑتی ہیں اگر وہاں کا جائزہ لیں گے تو آج پوری دنیا کے اندر کونے کونے میں اور ہر خطۂ ارض پر دارالعلوم کا فیض یافتہ خدمت دین انجام دیتا ہوا نظر آئے گا، اور مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کے تحفظ کا ذریعہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے وہ کام لیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا سن 1876 کے اندر یہ میلہ خدا شناسی منعقد ہوا اور تمام مذاہب باطلہ کے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے درخت اڑا کر رکھ لیے۔ اگلے سال پھر میلہ خدا شناسی منعقد کیا گیا سن 1877 کے اندر، اس سے زیادہ تشہیر کی گئی، اس سے زیادہ اشتہار چھاپے گئے، اس سے زیادہ مجمع جمع ہوا۔ اب کے بڑے بڑے مبلغین، بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے پنڈت اس جلسے اور مناظرے کے اندر مدعو کیے گئے، اور اب مناظرہ ہوگا اور بحث ہوگی ان موضوعات کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو کس چیز سے بنایا، کیوں بنایا اور کب بنایا ہے، نجات کیا چیز ہے اور نجات کس طرح حاصل ہوگی، وید، بائبل اور قرآن ان کی حقیقت کیا ہے، نبوت محمدی کی حقیقت کیا ہے، ان موضوعات پر مناظرہ ہوگا۔ دوسرے مذاہب کے اور فرقوں کے فرقے والے یہ کہنے لگے کہ سب سے پہلے تقریر مولانا قاسم نانوتوی کریں۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا ہمارا مذہب سب سے بعد میں آیا ہے، میں سب سے بعد میں تقریر کروں گا۔ گویا کہ دلیل مضبوط پیش کی، لیکن تمام فرق باطلہ والوں نے دباؤ ڈالا کہ حضرت نانوتوی پہلے ہی تقریر کریں۔ جب زیادہ دباؤ ڈالا گیا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اسٹیج پر آئے اور پھر جب بیان کرنا شروع کیا ہے تو ایک عالمانہ تقریر، ایک متکلمانہ تقریر، ایک علم کلام کا شاہکار، اور پھر حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم بھی ہے اور عادل بھی ہے، ایک ہی وقت میں دونوں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس لیے بنایا، میرے آقا کی نبوت کی حقیقت کیا ہے، اور میرے آقا سب سے آخر میں کیوں بھیجے گئے ہیں،
قرآن کریم کی حقیقت کیا ہے، اور نجات اللہ تعالیٰ نے عقیدہ تسلیس میں نہیں بلکہ مذہب اسلام کے اندر رکھی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے میرے آقا کے معجزات کو بیان کیا، مدلل بیان کیا، اور بیان کیا کہ رشیوں کے، منیوں کے، پنڈت اور سادھوؤں کے اور سنتوں کی جو کرامات ہیں یہ استدراجی ہیں، یہ شعبت بازیاں ہیں، یہ کرشمہ سازیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس سلسلہ سند نہیں ہے، یہ افسانوی کہانی ہے۔ ہمارے پاس آقائے دو جہاں سے لے کر آج تک ایک سلسلہ ہے سند کا جو مضبوط کڑی ہے، اور ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میرے آقا کی تمام معجزات، صحابہ کرام کی کرامتیں اور ہمارے اکابر اسلام، بزرگان دین، اولیاء کرام کی کرامتیں یہ برحق ہے، اور ہمارے پاس اس کا سلسلہ سند موجود ہے۔ تو رشی منیوں کی کرامتوں اور ان کی شعبت بازیوں کا بے حقیقت اور بے اصل ہونا ثابت کیا، اور میرے آقا کے معجزات کا برحق ہونا ثابت کیا، اور میرے آقا کی نبوت کا آخر میں ہونا اور تمام کا میرے آقا کی نبوت کو تسلیم کرنا، یہ سب دلائل کے ساتھ ثابت کیا۔ انگریز مذہب کا خیر بندروں کی صورتیں بنائے ہوئے حضرت نانوتوی کی صورت کو دیکھ رہے تھے، اور ہندو سناتن دھرم کے اور آریہ سماج کے ماننے والے یہ کہہ رہے تھے یہ کوئی انسان نہیں بول رہا ہے بلکہ نانوتوی کی زبان میں علم کی دیوی بول رہی ہے۔ پتھر کی مورتی کو پوجنے والے اس کے علاوہ کہہ بھی کیا سکتے تھے۔ ایسے موقع پر جبکہ حکومت کی طاقت ہے، انگریزی مبلغین، عیسائی مبلغین، سناتن دھرم کے ماننے والے، آریہ سماج کے پنڈت اور سادھو اور تمام فرق باطلہ کے بڑے بڑے مبلغ اور بڑے بڑے قائد اور رہنما اپنے اپنے مذہب کے اندر ید طولہ رکھنے والے موجود ہیں۔ ایسے موقع پر بھی تمام مصلحتوں کو نظر انداز کر کے اور تمام مصلحتوں کو ٹھوکر مار کے اپنے سر سے کفر باندھ کر اور اپنے ہتھیلی پر جان رکھ کر امیت اسلامی جب کھڑکی ہے تو میدان مقابلہ میں اور مناظرہ میں اترے ہیں، تو وہ علماء دیوبند اترے ہیں۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اسلام کا پھریرا اور پرچم لہرایا اور اسلام کی صداقت کا بول بالا کیا ہے، اور میلہ خدا شناسی آج بھی اس کا گواہ ہے، اور شاہجہاں پور کی سرزمین آج بھی اس کی شہادت دے سکتی ہے۔ اسی طرح جگہ جگہ مناظرے ہوئے ہیں۔ آپ کے میرٹھ دیوبند کے پاس میں رڑکی، وہاں سے شکست کھا کے دیانند سرسوتی وہاں آیا، وہاں اسلام پر اعتراضات کیے۔ حضرت مولانا نانوتوی نے اپنے شاگرد وہاں بھیجے، ان سے مناظرہ نہیں کیا تو حضرت نانوتوی پہنچے اور وہاں انہوں نے تقریریں کی اور اعتراضات کے جوابات دیے، اور وہاں سے دیانند سرسوتی بھاگا تو آپ کے پاس میں شہر میرٹھ کے اندر براجمان ہوا، یہاں بھی وہی زہر افشانی کرنے لگا، اسلام کے اوپر اعتراضات کرنے لگا، یہاں سے پھر خطوط جانے لگے، اطلاعات جانے لگی۔ حضرت نانوتوی تشریف لائیے، اور یہ پنڈت بھی کہتا کہ میں عام لوگوں سے مناظرہ نہیں کروں گا، عام علماء سے مناظرہ نہیں کروں گا، اگر نانوتوی آ جائیں تو میں ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنی بیماری اور علالت کے باوجود تشریف لائے، اور جب آمنا سامنا ہوا ہے، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، بدن کے اوپر لرزہ اور کپکپی تاری ہو گئی، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور کہنے لگا میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا اس لیے کہ فساد ہو جائے گا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو کامل مناظر تھے، دلیل بھی پیش کرتے تھے اور اس کے اوپر الزام بھی قائم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی مناظرانہ شان ان کو عطا فرمائی تھی، فرمایا کہ جب تیری زہر افشانی کرنے کے نتیجے میں، مذہب اسلام پر اعتراض کرنے کے نتیجے میں جب فساد نہیں ہوتا ہے تو پھر مناظرہ کرنے میں اور تیرے اعتراضات کا جواب دینے میں کیا فساد ہوگا؟ اور مجمع عام میں اگر ہوگا تو 12 آدمی ہم ہیں، 12 آدمی تمہارے ہیں، یہ کرنل موجود ہے، فوجی افسر انگریز موجود ہے، اس کی موجودگی میں اسی بنگلے کے اوپر ابھی ہو جائے مناظرہ، جو چاہے شرطیں منظور کر لو، ہماری کوئی شرط نہیں، تو اعتراض کر، میں تیرے اعتراض کا جواب دوں گا، لیکن بہانہ بنا کر تو دیانند سرسوتی وہاں سے بھی بھاگا اور پھر میرا اسے نصیب نہ ہوا۔ الحمدللہ علماء دیوبند نے ہر جگہ
اسلام کی حقانیت کا بول بالا کیا ہے اور دوسروں کے چہروں کے اوپر سیاہی کو پوت دیا ہے، انہی کا طفیل ہے، ہم انہی کے مرہون منت ہیں کہ آج ہماری مسجدوں سے اور مسجدوں کے میناروں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ہمارے چہروں پر داڑیاں، چہروں پر سنت کا نور، سروں کے اوپر اسلامی تاج ٹوپیاں اور مدارس کے اندر قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اسپین اور اندلس کے اندر بھی علماء حق اور علماء اسلام نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، قرآن کی خدمت کی ہے، تفسیریں لکھی ہیں، حدیث کی خدمات انجام دی ہیں، پوری دنیا کا کریم اور پوری دنیا کا خلاصہ اور لب لباب اور مغز اسپین کے اندر جمع کر دیا گیا تھا، کبھی بغداد کے اندر جمع کر دیا گیا تھا، اور ایسی خدمات انہوں نے انجام دی کہ دوسرے علاقوں میں ایسی خدمات دین دیکھنے کو سننے کو نہ ملی ہوں گی۔ لیکن جب علماء کی انہوں نے ناقدری کی ہے، جب علماء کی انہوں نے توہین کی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہاں وہ حالات پیدا ہوئے کہ ایک زمانہ آیا کہ علماء وہاں سے نیست و نابود کر دیے گئے اللہ کے فیصلے کے مطابق، اور وہاں پھر ایک زمانے دراز تک اللہ اور اللہ کا رسول کا نام لینے والا کوئی مسلمان بھی موجود نہ رہا۔ اسپین کی سرزمین جہاں تقریباً 1000 سال تک یا 850 سال تک مسلمانوں نے مطلق العنان بادشاہ ہونے کی حیثیت سے حکومت کی ہے اور کسی نے ان کی حکومت میں رکھنا اندازی نہیں کی، لیکن آپسی اختلافات کے نتیجے میں، رسہ کشی کے نتیجے میں، حسد کے نتیجے میں، بغض اور عناد کے نتیجے میں، خرمستیوں میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں، احکام الہی کو پسے پل ڈالنے کے نتیجے میں اور میرے آقا کی تعلیمات سے منہ موڑنے کے نتیجے میں، علماء کی توہین کرنے کے نتیجے میں، احکام اسلام اور تعلیمات نبویہ پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ایک زمانہ وہ بھی آیا ہے کہ 500 سال تک اسپین کی سرزمین مسلمانوں کے وجود سے محروم رہی اور ایک بھی مسلمان اللہ کا نام لینے والا وہاں موجود نہ رہا۔ بغداد کے اندر بھی تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور تقریباً صرف بغداد شہر کے اندر 16 لاکھ اور مورخین نے لکھا ہے کہ بغداد اور مضافات بغداد کے اندر 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا گیا ہے۔ جب قرآن کریم کو چھوڑا ہے، قرآن کریم سے انحراف روگردانی اختیار کی ہے، اور جب چنگیز خان کی ہلاکو خان کی فوجوں نے حملہ کیا ہے تو عورتیں اپنے سروں کے اوپر قرآن کریم لے کر نکلی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے سروں پر قرآن کریم لے کر نکلے ہیں اور قرآن کریم کی دہائی دے رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، لیکن تاتاری تلواروں سے ان کے گلے نہ بچ سکے، عورتوں کو بھی تحت کر دیا گیا اور معصوم بچوں کا بھی خون بہا دیا گیا، اور وہ مستعصم باللہ ابن مستنصر باللہ جو آخری خلیفہ بنو عباسیہ میں تھا، ایک نمبے میں بن کر کے اتنی ٹھوکریں ماری گئی، اتنی لاتیں ماری گئی کہ اس کا دم نکل گیا اور اس کی لاش کو بے گور و کفن تاتاری گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے ڈال دیا گیا اور گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا اور اس کی لاش کے طرف سے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور اس کو گھوڑوں کفن بھی میسر اور نصیب نہ ہو سکا۔ اس طرح مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ان علماء دیوبند کی قربانیوں کو یاد کرو، ان کے احسانات کے مرہون اور احسان مند رہو، ہر اعتبار سے اپنے سر کا تاج بناؤ، ان کے حکموں کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ اور ان کے عوامل اور احکام کو اپنا حفظ اور مقصد زندگی بناؤ۔ انشاءاللہ سربلندی کے ساتھ ہندوستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر تم زندگی گزارو گے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اسلام کی حقانیت کا بول بالا کیا، اسلامی پرچم لہرایا ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا ہندوستان کے اندر کہ انگریز کی 3 ناجائز اولاد، ان ناجائز اولاد میں سے ایک ناجائز اولاد غلام احمد قادیانی ہے، جو 1835 کے اندر پنجاب کے ایک قصبے قادیان کے اندر پیدا ہوا۔
سن 1891 کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا، 1908 کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ 18 سال تک مسلمانوں کے ایمان پر شبخون مارتا رہا، ایمانوں کو لوٹتا رہا، ایمان اور اسلام سے محروم کرتا رہا۔ یہ پہلے اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے عیسائیوں سے مناظرے کرتا تھا، فرق باطلہ والوں سے مناظرے کرتا تھا، ایک پرجوش مبلغ اسلام سمجھا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں جب اس نے مسیح موعود اور مہدی اور عیسیٰ اور نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت سمجھا علماء اسلام اور دیوبند نے کہ اس نے جو مسلمانوں کے علاوہ دوسروں سے مناظرے کیے ہیں، اپنی نبوت کے لیے اس نے زمین ہموار کی تھی۔ پھر علماء دیوبند اس کے مقابلے کے اوپر جم گئے۔ ایک مولانا ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری ایک اخبار نکالتے تھے، اخبار اہل حدیث کے نام سے، اور اس کے اندر اس کا پوسٹ مارٹم کیا کرتے تھے، امرتسر کے رہنے والے تھے۔ اور یہ غلام احمد قادیانی نے ایک مناظرے کا اور مباحثے کا چیلنج دیا کہ اگر میں اسی طرح مفتری اور کذاب ہوں جس طرح آپ مجھے ناموں سے یاد کرتے ہیں، تو میں تمہاری زندگی کے اندر مر جاؤں اور ہلاک ہو جاؤں، لیکن اگر میں مخاطبہ خدا بندی سے مشرف ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ہم کلامی سے مشرف ہوں تو پھر تمہیں سزا ملے گی، انسانوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اس اللہ کے ہاتھ سے، اور ایسی بیماری کہ حیضہ، طاعون یا مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہو کر مرو گے۔ گویا کہ مباحثے کا چیلنج دیا اس وقت، جب اس نے چیلنج کو قبول کیا اور اس طرح مباہلہ کیا تو اللہ اس پوری دنیا نے دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ غلام احمد قادیانی 25 مئی سن 1909 میں حیضے کی بیماری کے اندر مبتلا ہوا، اور ایک ہی دن کے اندر حیضے کی بیماری میں مبتلا ہو کر 26 مئی کو اس ہندوستان کو اپنے منحوس وجود سے پاک کر کے رخصت ہو گیا۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری 40 سال کے بعد تک زندہ رہے، اور 40 سال کے بعد سن 1948 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء دیوبند کو اس کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کا خلیفہ محمود قادیانی نے اسی طرح دعوے کیے، علماء دیوبند نے اس کو مباحثے کی چیلنج دی، مناظرے کا چیلنج دیا کہ اب تمہارا ہمارا مناظرہ ہوگا، لیکن بند کوٹری کے اندر نہیں، پرچوں کے اندر نہیں، اشتہارات کے اندر نہیں، بلکہ مجمع عام کے اندر، ہزاروں لاکھوں کے مجمع کے اندر، تاکہ تمام کے تمام دیکھ لیں کہ حقیقت کس طرف ہے۔ جب اسے مناظرے کا چیلنج دیا تو اس کو بھی ساتھ سون گیا، اور اسی طرح علماء دیوبند نے جگہ جگہ ان کا تعاقب کیا اور قادیانیت کا خلا خبا کیا ہے۔ بہار کے اندر اگر قادیانیت پھیلی ہے، مولانا سید محمد علی منیری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا مرتضی حسن چاندپوری، علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی اور مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ وہاں پہنچے ہیں اور مذہب اسلام کی تبلیغ کی ہے اور قادیانیت کا خلا خما کیا ہے۔ اگر پشاور میں انہوں نے اپنا اسٹیج سجایا ہے، مولانا یوسف بنوری جو علامہ انور شاہ کے شاگرد خاص ہے، انہوں نے جا کر اسٹیج پر قبضہ کیا ہے۔ مزاحمت کے بعد اسٹیج علماء دیوبند کے ہاتھ میں رہا اور پھر ہر سال ان کا پروگرام ہوتا رہا۔ قادیان کے اندر علامہ انور شاہ کشمیری نے قادیانیت کی جڑوں پر پیسا اور کلہاڑی چلائی ہے، اور اس کے تناور درخت کو اس کی جڑیں کاٹ کر ہمیشہ کے لیے اسے گرا دیا ہے اور اسے ہلاک کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء دیوبند سے یہ خدمات لی ہیں، کیونکہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے اندر پودے لگاتا رہتا ہے، باغ لگاتا رہتا ہے، اور اپنی طاعت میں ان کو استعمال کرتا رہتا ہے، دین کی خدمت ان سے لیتا رہتا ہے۔ یہ خدمت اللہ تعالیٰ نے لی ہے علماء دیوبند سے، کبھی شیعت کے خلاف
کبھی رضاخانیت کے خلاف، قادیانیت کے خلاف، غیر مقلدیت کے خلاف، مادیت اور الحاد کے خلاف ان مدارس کی بنیاد ہی حمیت ایمانی اور غیرت اسلامی پر رکھی گئی ہے۔ جس کے اندر غیرت اسلامی نہیں ہے وہ مذہب اسلام پر صحیح طور پر، احکام اسلام پر صحیح طور پر، تعلیمات نبویہ پر عمل پیرا صحیح طور پر نہیں رہ سکتا، کاربند نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر، ہماری عوام کے اندر حمیت ایمانی اور غیرت اسلامی کو پھوٹ پھوٹ کر بھر دے، اور جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔